حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتی عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خلق میں اور خلق میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے اعتبار سے اور حضور کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام جو فاطمہ رکھا گیا، اس کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بچانے والی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان سے محبت رکھتا ہوگا تو اللہ کریم انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ فضیلت حضرت فاطمہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ میری بیٹی، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ نساء العالمین، کہ پورے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ جہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ نسب عطا فرمایا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں، حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، جیسے آپ کا نسب اعلیٰ ہے، ویسے ہی آپ کی سیرت بھی بہت اعلیٰ اور عظمت کی حامل تھی۔ آپ کی سیرت تمام عورتوں سے الگ تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے اعتبار سے تمام عورتوں سے سب سے بڑھ کر حیا کرنے والی تھی کہ آپ کا جو جنازہ تھا وہ بھی رات میں ہوا تھا۔ آپ کی یہ نصیحت تھی، اور ایک مرتبہ جب سے نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو 6 مہینے تک آپ زندہ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ کا بھی انتقال ہوا تو 6 مہینے تک آپ کبھی نہیں مسکرائی تھی، زندگی میں ایک بار مسکرائی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ ہر وقت اس پریشانی کے عالم میں رہتی تھی کہ اس وقت جب کوئی انتقال کر جاتا تھا تو اسے جس تختے پر لٹایا جاتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا، وہ بالکل کھلا ہوتا تھا، اوپن ہوتا تھا۔ آج کل تو چارپائیاں جیسے ہماری ہوتی، یہاں پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن بالکل اوپن ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ میت کو لے کر جایا جاتا تھا۔ تو آپ اس سمجھنے سے بڑی پریشان رہا کرتی تھی۔ تو کسی نے بتایا کہ حبشہ میں جب میت کو لے کر جایا جاتا ہے تو اس میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا تختہ ہے۔ تو جب کسی نے آپ کو بتایا تو آپ مسکرائے، کہا کہ اب مجھے سکون ہوا کہ اب میرا جنازہ پردے میں جائے۔ سیدہ کائنات اس قدر حیا فرمانے والی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن پورا اہل محشر یہ جمع ہوگی پوری دنیا، تو اس وقت جب سیدہ کائنات نے گزرنا ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ یہاں سے شہزادی کونین نے گزرنا ہے۔ آپ کی حیا اس قدر اعلیٰ تھی، تو آپ کی سیرت، آپ کی صورت دونوں نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ کام اپنے خود کرنے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں میں اپنی اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے
کہ آج ہمارے گھر کی عورت کو، آج ہمارے معاشرے کی عورت کو یہ تو پتا ہے کہ مرد کو جو ہے عدل کرنا چاہیے، عورت پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام خود کرنے چاہیے، یہ کام میرے حصے میں نہیں ہے، یہ خود کریں۔ اب دیکھیں تو سیدہ کائنات ہیں، ان کی سیرت کتنی پیاری ہے، ان کا انداز کیسا تھا۔ حضور نے نصیحت فرمائی کہ اپنے کام خود کرنے۔ اب گھر کا جو بھی کام ہوتا تھا نا، کپڑے دھونے ہو، گھر میں جھاڑو لگانا ہو، چکی چلانی ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، کیونکہ گھر کا سارا کام خود کیا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے تھے، تو آپ اس لیے گئی کہ تاکہ میں بابا جان کی خدمت میں عرض کروں تو وہ مجھے کوئی خادم دے دیں جو گھر کا کام وغیرہ کر لیا کرے۔ تو آپ جب گئی تو اس وقت حضور علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، تو جب آپ واپس آ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ شہزادی کونین تشریف لائی تھی۔ تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھی کہ آپ فوراً اپنی شہزادی کے گھر پہنچے اور وہ پوچھا کہ اے شہزادی کیا ہوا؟ شہزادی تو شہزادی ہوتی ہے، کونین کی شہزادی ہیں اور آپ ہاتھوں میں چھالے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سادگی تھی اس گھرانے کی۔ آج تو ہمارے نخرے نہیں پورے ہوتے، ہمارے گھر والوں کے نخرے پورے نہیں ہوتے۔ یہ ہے اصل، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، تو میں خادم لینے آئی تھی، تو اگر آپ ایک خادم دے دیں تو اب میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں خادم دوں، کوئی ایک ایسا عمل بتا دوں کہ وہ تم کرو تو وہ خادم سے بھی بہتر ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جب تم تھک جاؤ تو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی۔ اب یہ جو عمل حضور نے بتایا تو اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بتایا تو پھر یہ تسبیح فاطمہ سے۔ اور علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی اور فرمایا تھا کہ ذالک خیر لکما من غلام، کہ غلام سے بہتر یہ ہے تم دونوں کے لیے کہ تم یہ عمل کر لو۔ تو حضور نے ایک روایت میں کہ ہر نماز کے بعد فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص تھکا ہوا ہو، بالکل تھک گیا اور سونے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ عمل کر کر سوتا ہے تو جب وہ صبح اٹھے گا تو بالکل فریش ہو اس عمل کی برکت سے۔ اور یہ مجرب عمل ہے، آپ کبھی کر کر دیکھیے گا، جب آپ بالکل کام سے تھک جائے نا تو یہ عمل کر کے سوئیں، انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو 3 رمضان کو آپ کا یوم وصال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی عمر 29 سال، 29، آپ چھوٹی ہی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آج جن سے بن پڑے اپنے گھروں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کریں، جو گھر میں کھانا بنے اس پر ہی دعا وغیرہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آپ اس سارے ثواب کریں، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر ضرور اس سارے ثواب کریں۔ اور اگر بن سکے، اگر اللہ توفیق دے، چونکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کی جو اولاد ہے وہ چلی ہے، تو بن سکے تو آج کے دن بالخصوص چونکہ یہ آپ کا یوم ہے، تو جتنے سید صاحبان ہوں آپ بن سکے تو ان کی جو ہے وہ مدد کر دیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد جو ہے بڑی پیاری ہے، بڑی نسبت پیاری ہے، تو ہو سکے تو ان کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، یا پھر ان کے سارے ثواب کے لیے جو بھی ہو سکے لازمی کریں، کیونکہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون،
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کل انشاءاللہ جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جمعرات کو ہوتا تھا تو وہ رمضان شریف میں ہر جمعے کو ہوتا ہے. تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے چونکہ میرے پاس ذمہ داری بھی ہے وارڈ سطح پر 2-4 مسجدیں میرے ذمہ میں آتی ہیں تو یہ مسجد چونکہ میرے ذمہ ہے تو